بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام۔ ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ نے دنیا میں تائب ہو کر راہ مولا کیسے اختیار کی، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں ایک شرابی انسان تھا، ہر وقت شراب میں دھت رہتا تھا۔ اسی زمانے میں نے ایک حسین و جمیل کنیز خریدی۔ اس کنیز سے ایک بچی پیدا ہوئی، مجھے اس بچی سے بے حد محبت ہو گئی۔ وہ بیٹی ذرا بڑی ہوئی تو میں جب شراب پی کر بیٹھتا وہ میرے پاس آ جاتی اور وہ شراب کا پیالہ مجھ سے چھین لیتی اور میرے کپڑوں پر گرا دیتی۔ میری بیٹی جب 2 سال کی ہوئی تو اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے موت کے غم نے مجھے بدحال کر دیا۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان آئی، جمعے کی رات تھی۔ میں نے اس شب بھی شراب پی ہوئی تھی، شراب کے نشے میں سو گیا، عشاء کی نماز نہ پڑھ سکا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا میدان ہے، مردے قبروں سے نکل کر آ رہے ہیں، انہی میں بھی ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے کسی چیز کی آہٹ ہوئی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سانپ منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ مجھ پر خوف طاری ہوا اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک راہ پر مجھے ایک سفید پوش بزرگ ملا۔ میں نے اس سے منت سماجت کی کہ مجھے اس مہلک سانپ سے بچا لو، مگر اس نے معذرت کی اور کہا میں کمزور ہوں اور سانپ بہت زبردست ہے، اس لیے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مگر آگے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی اور رستہ ظاہر فرما دیں۔ میں وہاں سے آگے چلا اور ایک بلند ٹیلے پر جا پہنچا جہاں سے جہنم کی آگ اور بھڑکتے شعلے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پیچھے آتے ہوئے سانپ کے اندیشے سے مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں اس غار جہنم میں نہ گر پڑوں۔ اتنے میں نے غائب سے ایک آواز سنی، پیچھے ہٹ جاؤ، تو دوزخی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں وہاں سے پلٹا تو سانپ بھی میرے ساتھ آیا۔ آواز سن کر میں ضعیف آدمی کے پاس آیا اور کہا، آپ نے اس سانپ سے بچانے میں میری مدد نہیں کی۔ ضعیف مرد میری بات سن کر رونے لگے۔ میں تو ضعیف اور ناتواں ہوں، مگر تم اس ٹیلے پر چلے جاؤ جہاں اہل ایمان کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر تمہاری بھی کوئی امانت ہوئی تو اس سے تمہیں ضرور مدد ملے گی۔ میں ادھر بھاگا۔ وہ ایک گول پہاڑی تھی، اس کے اندر بہت سے دروازے تھے، دروازوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، ہر دروازے پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ میں پہاڑی پر دوڑا تو سانپ بھی میرے تعاقب میں دروازے کے نزدیک پہنچا تو ایک فرشتے نے پکارا، پردے اٹھا دو، دروازے کھول دو، شاید اس بدحال کی کوئی امانت یہاں ہو جو اسے اس دشمن سے بچا لے۔ دروازے کھولتے ہی بہت سارے چاند جیسے خوبصورت بچے میرے پاس آ گئے۔ اتنے میں سانپ بھی میرے قریب آ گیا۔ اسی اثنا میں میری بیٹی بھی وہاں آ گئی اور مجھے دیکھ کر رو پڑی اور بولی، باخدا یہ تو میرے باپ ہیں۔ یہ کہہ کر بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک نورانی جھولے میں میرے پاس آ پہنچی، پھر اپنا بایاں ہاتھ میری جانب بڑھایا جسے میں نے پکڑ لیا، پھر اس نے اپنا بایاں ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا تو وہ پیچھے بھاگ نکلا، پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں آ بیٹھی اور میرے منہ پر ہاتھ پھیرا اور قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو نازل ہوا۔ میں یہ سن کر آپ دیدہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اے بیٹی کیا تم یہاں قرآن مجید بھی جانتی ہو؟ بیٹی بولی، ہم لوگوں کو آپ لوگوں سے زیادہ اس کا علم ہے،
باپ نے پوچھا بیٹی بتاؤ یہ سانپ جو مجھے دوڑاتا رہا تھا کیا یہ مصیبت تھی؟ بیٹی بولی یہ آپ کا برا عمل تھا، آپ نے اسے مضبوط اور توانا بنایا اور وہ آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا تھا۔ باپ نے پوچھا یہ بزرگ مرد کون تھے؟ بیٹی نے کہا یہ آپ کا نیک عمل تھا جسے آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ آپ کے عمل بد سے ٹکرانے کی اس میں قوت نہ رہی۔ باپ نے پوچھا بیٹی اس پہاڑی میں تم لوگ کیا کرتے ہو؟ بیٹی نے جواب دیا ہم سب مسلمانوں کی اولاد ہیں، ہم قیامت تک یہیں رہیں گے، ہم لوگوں کو آپ لوگوں کا انتظار ہے تاکہ ہم شفاعت کر سکیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں حیران و پریشان تھا، مجھ پر خوف طاری تھا۔ صبح ہوئی تو جو سرمایہ پاس تھا لوگوں کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے توبہ کی۔ یہی واقعہ میری توبہ کا سبب بنا۔